السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، مختلف ایشوز آتے ہیں اور سکلڈ لیبر کی آج ہر طرف جو ہم سنتے ہیں کہ سکلڈ لیبر پروڈیوس کرنا اس وقت ایک ٹاسک ہے جو کہ حکومت پاکستان کا ہے۔ نیوٹیک اس حوالے سے ادارہ ہے جو کہ بڑی کوشش بھی کر رہا ہے کہ سکلڈ لیبر کو زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کیا جائے، لیکن سکلڈ لیبر میں آگے بہت ساری کیٹیگریز ہیں، خاص طور پر کیئر ورکرز اور میل فیمیل نرسنگ ایک ایسی اسکل ہے جس کی کہ پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اور اسی پر ہم فوکس کریں گے، اسی پر بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے یہاں پر سکلڈ جو کیئر ورکرز ہیں اور سکلڈ میل فیمیل نرسز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، حکومت پنجاب کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کی خاص طور پر یو کے میں ڈیمانڈ کیا ہے، ویجز کیا ہیں اور ان کو کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ہم جواب لیں گے۔ اسی شعبے کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف گل صاحب جو کہ نرسنگ اور کیئر ورکرز کی ریکروٹمنٹ ایجنسی سے وابستہ ہیں، ماہر بھی ہیں اس حوالے سے اور کئی برسوں سے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آصف گل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ریحان صاحب۔ کیا کرنا چاہیے آج کے اسٹوڈنٹ کو، کس پروفیشن میں زیادہ جانا چاہیے تاکہ وہ کیئر ورکرز اور نرسنگ جیسی جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے اس کو جو وہاں پر اپنی جگہ بنا سکے؟ تھینک یو ویری مچ راؤ صاحب، تھینک یو فار دس اپرچونیٹی۔ مائی نیم از آصف گل اور میں پروفیشنلی ایم اے ٹرینڈ نرس، کیموتھراپی اسپیشلسٹ نرس۔ میں ایکریڈیٹڈ ریکروٹر ہوں ود ان دی یو کے ایز ویل، ایم بزنس مین اینڈ انٹرپرینور ایز ویل۔ اور آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ہوم آفس کے ساتھ ہمارا لائسنس ہولڈر ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو لے کے کیئر ورکر کے ویزے پہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم لے کے گئے ہیں ان کو تو ہم نے کام دیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے بھی دے کے گئے ہیں، 15,000 20,000 25,000 یہ ریٹ رہا ہے ایجنٹس کا، ان لوگوں کو انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں، ان کو لے کے بھی گئے ہیں لیکن کام نہیں دیا۔ تو ہم نے تو اپنے لوگوں کو ٹرین بھی کیا۔ میرا چونکہ تعلق نرسنگ سے ہے، میں نے کراچی سے نرسنگ کی اور پھر شوکت خانہ میں نے ایز اے نرس کام کیا۔ چونکہ میرا اپنا تعلق نرسنگ سے رہا تھا تو میرے سارے جاننے والے اسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان میں بھی کام کیا، پھر یا یو اے ای میں، سعودی میں، دبئی وغیرہ میں کام کیا، تو انڈیا سے کام کیا۔ کیئر ورکر کی سیلری کتنی ہے؟ کیئر ورکر کی سیلری اگر آورلی کریں تو اٹس اراؤنڈ 12.85 پر آور، تو تقریباً 25,000 پر اینم بن جاتے ہیں۔ اٹ ڈپینس، اگر وہ نرسنگ ہوم میں کام کر رہے ہیں تو 6 گھنٹے کی شفٹ ہوتے ہیں۔ کیئر ورکرز کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو آپ کو راؤنڈ دا کلاک باؤنڈ ہونا پڑتا ہے، بہت سارے ایسے پیشنٹس اس میں 2-3 کیٹیگری، اس میں کیا ویجز ہیں؟ میں اس میں 2-3 کیٹیگری، اگر آپ ڈومیسیلری میں کام کریں، اگر آپ کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو وہ چونکہ آورلی کانٹیکٹ آورس کے حساب سے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ ریزیڈینشیل ہوم میں جاتے ہیں، کیئر ہوم میں آپ کی شفٹ لگتی ہے تو وہ 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی شفٹ لگتی ہے، تو آپ کے جو کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے، فار ایگزامپل اگر وہ 37.5 آورس کا ہے تو وہ تقریباً 3.5 ڈیز میں کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر گھنٹے کرتے ہیں تو لوگ 30 سے 35,000 پاؤنڈس پر اینم بھی بنا لیتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کیئرنگ کی کام کریں تو تھوڑے سے جو ڈیلی جو آورلی ویجز ہیں وہ تھوڑے کم ہیں، لیکن نرسز کے آبویسلی تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی اس وقت کیئر ورکرز کی بات کی جائے تو کتنی ڈیمانڈ ہے صرف یو کے میں؟ یو کے میں بھی ابھی تک بھی بہت ہے۔ پرابلم یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ چونکہ کیئر ورکر جو ہیں یہ سب کیٹیگری ہے سکلڈ ورکر کی، تو جو ہماری ہوم آفس کی جو ریسنٹ میٹنگ تھی ان کے اندر جو سارے پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، دیر آر مور دین 44,000 پیپل جو آئے ہیں مختلف کنٹری سے، نہ وہ پاکستان سے ہی نہیں ہے، صرف وہ انڈیا سے بھی ہیں، نیپال، بھوٹان، افریقن کنٹری سے بھی ہیں۔ لوگ پیسے دے کے ایجنٹس کے ذریعے یو کے میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اب جب ہم گرو کر رہے ہیں، ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے لوکل کونسل کے ساتھ، ہم گرو کرتے ہیں تو ہمیں جو ضرورت ہے، جو نیا لا آیا ہے پچھلے سال کہ آپ انٹرنیشنل کیئر ورکرز کو ہائر نہیں کر سکتے لیکن ود ان دا کنٹری آپ ابھی بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ود ان دا کنٹری ان لوگوں کو کہتے ہیں ڈسپلیسڈ کیئر ورکرز، اگر ہم ان کو ہائر کرتے ہیں تو ہوم آفس ہمیں 6,000 پاؤنڈ پے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کیا ہے جو ایونچولی گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بننے جا رہا تھا۔ یا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں یا پھر وہ اسائلم کے روٹ کو لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی کشتیاں جلا کے جاتا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب آگے تو واپس نہیں جانا۔ اچھا، اس میں پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کی اشد ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت پڑتی ہے، پڑنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو تھوڑا
پاس اس پہ کام کر کے جانا چاہیے. کلوکیل لینگویج جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کو وہاں پہ جو فوڈ جو ریگولر لوگ کھاتے ہیں ان کو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں, ایک جو کتابی انگلش ہے وہ فرق ہے, ہاؤ آر یو, وہ ایسے نہیں کرتے. پھر ایکسنٹ ہوتا ہے, اس کو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہمیں جو شروع میں پرابلم ہوئی نا ارلی ڈیز میں, ان کو ہم نے پھر ڈاکومنٹ کر لیا, پالیسی بنا لی, پورا ایک سیٹ اپ بنا لیا, تصویروں کے ساتھ لوگوں کو سکھایا کہ اس چیز کا نام یہ ہے, اس کو ایسے پرناؤنس کرتے ہیں. لیکن پھر امپلائر کو تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ تھوڑا اور ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. یعنی لنگوسٹک بیریئر جو ہے اس کو عبور کرنا بے حد ضروری ہے. سر کتابی انگلش سے تھوڑا ہٹ کے جو روزمرہ کی زندگی ہے, جیسے اگر میں بیسیکلی پنجابی ہوں, میں پنجابی جو گانا ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی, لیکن جو پنجاب میں رہتے ہیں ان کو تو ایزیلی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. یو کے ساؤتھ ہال میں رہنے والوں کو ساروں کو آ جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے تو آپ کی انگلش کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتی. آپ ان باتوں کو, ان چیزوں کو نہیں سیکھتے. جیسے اگر ہم نے ٹوائلٹ جانا تو کہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو واش روم, ٹھیک ہے, لیکن وہ بولیں گے آئی وانٹ ٹو اسپینڈ اے پینی, تو شروع میں سمجھ نہیں آتی. وہ سے کہ آئی ایم فیلنگ نیکڈ, تو مجھے شروع میں یہ لگتا تھا جب میں گیا تھا 2004 میں, اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ اپنے آپ کو نیکڈ محسوس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تھکا ہوا. جو کورس ہے کیئر ورکر کا یا میل فیمیل نرسنگ کا, اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے, ایس او پیز کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی اس کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہے, لیکن کیئر سرٹیفکیٹ کے نام سے یو کے میں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کروانا ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے لوگوں کو ضرور کراتے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی آپ ادھر سے ہی کروائیں گے؟ ہم ادھر سے کرواتے ہیں. آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو ڈیلی آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. اب جو وہ ہمارے کلائنٹ ہیں 80-85% وہ سارے انگلش لوگ ہیں, تو جو ریسٹ آف دی ادر پیپل ہیں وہ دوسری کنٹری سے بھی ہیں, وہ پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, لیکن پھر بھی انگلش آپ کو آنی چاہیے. یہاں پہ پنجاب میں نرسنگ کالجز ہیں, نرسنگ سکولز ہیں, پرائیویٹ ادارے بھی ایسے ہیں. وہاں سے جب ایک جو کورس ہے وہ کیا ہے, فار انسٹنس میں نے کیا کورس, تو مجھے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, میں کس طرح سے وہاں پہ یو کے میں جاب حاصل کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, نرسنگ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے نرسنگ یہاں سے کیا, اگر آپ نے بی ایس این بھی کیا, جنرل کیا ہے, یا آپ نے بی ایس سی آنر کیا ہے اور آپ نے نرسنگ کے پروفیشن سے ہیں, تو یو کے میں پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو این ایم سی ادارہ ہے جیسے نرسنگ اینڈ مڈوائفری کاؤنسل, اس کے ساتھ آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کی جو انگلش کا لیول ہے وہ منیمم 7 ہونا چاہیے, ایکیڈیمک لیول. ہاں جی, تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی وہ جمپ ہو جائے گا. جی ایسے ہوتے ہیں نا آپ, اچھا, تو وہ ٹھیک ایسے پھر ٹھیک ہے, میں سیدھا سر, عادت نہیں ہے مجھے, میں ابھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک سے سر. جی 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 اچھا جی, وہیں سے کنٹینیو کر دیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں کیا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی ہے کہ یہ پروڈیوس کریں, اور پھر اس کے بعد جو آئلٹس کی آپ بات کریں 7 بانڈ ہونا چاہیے کم از کم. ہاں جی, میں بہت زبردست آپ نے کویسچن کیا ہے. دیکھیں میں بھی یہیں پہ نرس رہا ہوں. میں نے 2 سال شوکت خانہ میں صرف اسی لیے کام کیا تھا کہ وہاں کا ماحول اچھا تھا, آپ کو انگلش بولنے کا موقع ملتا ہے, آپ کے پاس دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل وی یوز ٹو فالو کہ رائل مارسٹن کی پالیسی اینڈ پروسیجرز فالو کرتے تھے. میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ریسرچ نرس بنوں, میں رائل مارسٹن یو کے میں جا کے کام کروں. جب تک آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوگا آپ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے, اینڈ یو کین ناٹ گرو اگر آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو کوئی ایکسپوجر نہیں دیں گے, آپ اپنے لوگوں کو کسی دوسرے شخص سے ان کا رابطہ نہیں کروائیں گے تو ممکن نہیں ہے. آبویسلی ہماری نرسز, ہمارے ڈاکٹرز کا تھوڑا سا پرابلم انگلش لینگویج کا تو ضرور ہے. ہر بندہ ایکیڈیمک لیول کی جو بینڈ 7 ہے وہ نہیں لے کے آ سکتا. جب میں نے جانا تھا تو چونکہ میری جو اسکولنگ تھی پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری میں انگلش میڈیم میں ہوئی, اور میں نے لنگوا ہوم سے انگلش کا کورس کیا تاکہ میرا جو لیول ہے ایکیڈیمک رائٹنگ کا وہ بہتر ہو جائے. یہاں پہ برٹش کونسل ہے, وہ یہ کتابی انگلش ہو گئی نا پھر, لیکن جب آپ روزمرہ کی انگلش کی بات کریں گے نیسسری اگر آپ نرسنگ کی پریکٹس ٹو گیٹ دا چانس. جی ڈیفینیٹلی کیئر ورکر میں یہ اپرچونٹی ضرور تھی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکلڈ لیبر اس طرح کی پروڈیوس کرے؟ ہاں جی, اگر تو اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. جیسے فار ایگزامپل فلپینز ہیں,
पूरी दुनिया लेकिन में जब लोग सबसे यहाँ ज्यादा के ट्रेंड लोग बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये You ब्रेन come to ड्रेन the हो रहा very है। good point, क्या हाँ जी। क्या ये ब्रेन ड्रेन है? नहीं सर, रेमिटेंस भी तो आती है। मैंने 20 साल अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। हुकूमत ये लॉजिक देती है ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। ब्रेन गेन है इन अ सेंस, आप है कह लें कि वाकई। इकोनॉमिकल इससे ग्रोथ होती है, डेफिनेटली होती है। मैंने 20 इयर्स अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। सारे ने मतलब जो बहन भाई हैं वो यहीं पे पढ़े हैं, Right. यहीं पे उन्होंने एजुकेशन हासिल की, शादियाँ हुई, तो पैसे तो आए ना कहीं से। तो ठीक है, ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी को ग्रो करने का चांस देते हैं इसकी तो वो बेसिक जो definitely- क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट? नर्सिंग करने के लिए तो अब आपको एफएससी करनी पड़ती है FSC अपनी, हाँ जी, FSC field के में। बाद आप हाँ, वो nursing- इसलिए कि पहले 3 साल का प्रोग्राम होता था नर्सिंग का, लेकिन अब वो प्रोग्राम भी थोड़ा बढ़ गया। अब उसके लिए अब ऑनर्स डिग्री चलती है पूरी दुनिया में, तो वो चेंज तो हो बी गया। फार्मेसी गालिबन? बी फार्मेसी तो फार्मासिस्ट बन जाते pharmacist हैं, के हो लिए। जाते हैं। तो इसके लिए नर्सिंग के लिए अब इंटर हो गया साइंस के साथ, तो वो भी ज़रूरी हो गया। इंग्लिश आप डेफिनेटली आप इम्प्रूव करें अपनी, 3 बेहतर इयर्स होनी का चाहिए। प्रोग्राम है ये? नहीं, अब तो 4 साल का। अच्छा, वहाँ यूके में भी ये अपॉर्चुनिटीज हैं? यूके में भी अगर opportunity FSC है। किसी ने अभी किया है तो वो एफएससी care प्री worker मेडिकल और के हैं, उसमें- आप स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं एज स्टूडेंट नर्स, आप अप्लाई वहाँ कर पे सकते भी हैं। ऐसे वहाँ पे इदारे भी ऑलरेडी हैं? हाँ तो जी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी वो साथ- यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है वहाँ पे। वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी साथ? उसके बाद अगर आप नर्सेस आपने पास कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली जो एनएमसी है, नर्सिंग एंड डिग्री काउंसिल है, उनके साथ रजिस्टर हो जाते हैं। पाकिस्तान में हमारी काउंसिल है, उसके लाइसेंस के बगैर आप जी, एज अ नर्स nursing प्रैक्टिस नहीं कर council, सकते। नहीं कर पाकिस्तान सकते। नर्सिंग काउंसिल जी है। पीएनसी इस्लामाबाद में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो इसकी रजिस्ट्रेशन एफिशिएंट है? पाकिस्तान acceptable नर्सिंग है? की काउंसिल की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए अगर आपने अपने यहाँ पे नर्सिंग की है, ताकि अगर आप फर्दर स्टडी आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं नर्सिंग में, या अगर नर्सिंग नहीं की तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में जाकर रजिस्टर होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नेटिव कंट्री में जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है वहाँ पर आप ज़रूर रजिस्टर्ड नर्स। तो हुकूमतों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऑब्वियसली दे नीड टू गिव देम द एक्सपोजर। दूसरे मुल्कों में क्या स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी है। एसओपीज जो है वो इंटरनेशनली उनको मीट नहीं, अगर जेनेरिक जो नर्सिंग है वो ठीक है, लोगों को स्किल है उनके पास, वो स्किल को ठीक काम करें, लेकिन इंटरनेशनल जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ी और मेहनत करें तो फिर यकीनन आप अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी करीब पाएंगे और उसका हिस्सा भी बनेंगे। इसलिए केयर वर्कर्स और मेल जो फीमेल और मेल नर्सिंग स्टाफ है वो ना सिर्फ सीखें बल्कि उसके साथ लिंग्विस्टिक बैरियर को भी ज़रूर अबूर करें, ताकि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी बरतानिया जैसे मुल्क में भी फिर हो सकती है। इसके लिए आसिफ गिल साहब से भी आप यकीनन अगर रब्ता करना चाहें तो रब्ता भी हाँ जी ज़रूर करें, पॉसिबल है। हाँ जी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।